Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, this is lecture number 3 of computer science, second year. आज हमारा टॉपिक है 5 मेन स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी एक अच्छे प्रोग्राम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जो हैं प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक प्रोग्रामिंग जब आप करोगे जो ये प्रोसेस होगा इसके क्या मेन स्टेप्स, ठीक है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और ये बात जहन में रहे कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जब कभी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे यानी प्रोग्राम बनाओगे तो ये इंजीनियरिंग कहलाएगी, ठीक है। इसको हम क्रिएशन नहीं कहेंगे, इन्वेंशन नहीं कहेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेन स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर बेसिकली 5 मेन स्टेप्स इन ऑफ प्रोग्रामिंग। नंबर 1 इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करते हो, डिफाइन करते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टास्क जो आपके पास आएगा, सबसे पहले आप उसको एनालाइज करोगे, गौर करोगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। आपको इसका सॉल्यूशन आता है, नहीं आता, इसमें क्या फार्मूला लगाना है, ये मसला एक्चुअली है क्या, ठीक है। इसके इनपुट्स रिक्वायरमेंट क्या हैं, इनकी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस आप इसमें यूज़ करोगे, प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए होगा, ये सारी बातें जो हैं इस पहले स्टेप के अंदर हम गौर करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है। और इसके हवाले से ही मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इधर कोट करना चाहूँगा कि जब कभी कोई एक, आप समझ लें, वुड कटर को एक दरख्त काटने के लिए भी कहा जाए तो अगर वो बहुत अच्छा सा एनालिसिस करता है बजाय इसके कि वो फ़ौरन ही दरख्त काटने के लिए खड़ा हो जाए और मेहनत शुरू कर दे, अगर वो ये एनालिसिस पहले कर ले कि ये दरख्त कितना चौड़ा है, इसके लिए मुझे अपनी जो आरी है, जो मेरे टूल्स हैं, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग चाहिए हैं, उसकी धार कितनी तेज़ होनी चाहिए, ये गिरेगा तो किस तरफ गिरेगा, और इसी तरीके से और बहुत सारे एनालिसिस अगर वो कर लेगा, भले से इसमें उसको कुछ वक्त लग जाए, लेकिन जितना अच्छा वो एनालिसिस कर लेगा तो उतना ही क्विकली जब वो वर्किंग में आएगा तो वो अपने रिजल्ट्स, डिज़ायर रिजल्ट्स हासिल कर लेगा, आउटकम अचीव कर लेगा। लेकिन अगर वो आंख बंद करके, जब उसको टास्क दिया जाता है कि जी ये दरख्त काटना है, और वो आंख बंद करके बस फ़ौरन अपना कुल्हाड़ा निकालता है और या आरी निकालता है और काटना शुरू कर देता है, तो देयर मे बी सम चांसेस कि उसके जो औज़ार हों उस दरख्त को काटने के एतबार से नाकारा हों, और उसको जो आधा घंटे में वो काम कर लेना था वो उसको कई दिन लग जाए। और बग़ैर किसी एनालिसिस के जब वो ये काम करेगा तो उसकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट होने के चांसेस हैं। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। जब कभी आप कोई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग, थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आप उस प्रॉब्लम को, टास्क को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का सबसे पहले आपको ख्याल करना है कि आपको एक मेजर वर्क, यूँ समझ लें कि 60% ऑफ द टाइम कह लें, नॉर्मली आपको अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, एक्सप्लोर करने में लगाना है कि प्रॉब्लम है क्या। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं उनको कभी कभी कोई टास्क दिया जाता है तो सोचे समझे बगैर बस वो टास्क, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। आपको हमेशा अपने प्रॉब्लम को पहले समझना है, गौर करना है, एनालाइज करना है, देन उसकी तरफ आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग द सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हैं कि जब हमारे पास रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है
فرض کر لیں کہ آپ کو کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، آپ کو کوئی گاڑی تیار کرنی ہے، تو اس سب کے لیے گاڑی ڈیزائن کرنی ہو، بلڈنگ تعمیر کرنی ہو، ان سب کے لیے پہلے آپ ایک اس کا نقشہ بنائیں، پیپر ورک کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ میں اس طرح سے یہ میرا روڈ میپ ہوگا، پہلے میں اس طرح سے جو ہے بنیادیں رکھوں گا، میری پلاننگ پرابلم میں نے ڈیفائن کر لیا ہے، اور 10 منزلہ میں نے بلڈنگ بنانی ہے، اب اس کے لیے میں نے بنیادیں اتنی گہری رکھنی ہے، میں نے دروازہ یہاں رکھنا ہے، انٹرنس یہاں ہوگی، گیراج یہاں ہوگا، کچن یہاں ہوگا، اٹیچ باتھ یہاں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی آپ کی پلاننگ ہے آپ اس کا ایک پورا نقشہ بناتے ہو۔ تو اسی طریقے سے جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم سب سے پہلے اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرنے کے بعد پلاننگ اسٹیج میں آتے ہیں، ہم اس کا ایک رف اسکیچ بناتے ہیں، اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خاکہ بنانے کے مختلف ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم جسٹ ان 5 اسٹیجز کو جنرلی ڈسکس کر رہے ہیں، پھر ان اسٹیجز کو آہستہ آہستہ ایکسپلور بھی کریں گے انڈیویجولی سیپریٹلی، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ اسٹیجز آپ ایک اس کا پلان کرتے ہو سولوشن کو، رف اسکیچ ہوتا ہے، یہ خاکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روٹ میپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ اس کے بعد ہم اگر بات کریں دا تھرڈ اسٹیپ آف رائٹنگ اے کمپیوٹر پروگرام از کوڈنگ دا پروگرام۔ اب جب آپ نے اپنے پرابلم کو ڈیفائن کر لیا، پلان کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج، کسی بھی زبان، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج جیسے کہ ویژول بیسک ہو سکتی ہے، سی لینگویج ہو سکتی ہے، جی ڈبلیو بیسک ہو سکتی ہے، جاوا ہو سکتی ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج، دیئر آر ہنڈریڈس آف پروگرامنگ لینگویجز اویلیبل ان دا مارکیٹ۔ تو آپ نے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے اب اس کے رولز ریگولیشن، پروگرامنگ لینگویج بیسیکلی کیا ہے، جس کے کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے اس کے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں، آپ چاہے اردو زبان لے لیں، انگلش زبان لے لیں، پنجابی، بلوچی، پشتو، سندھی، سرائکی، کوئی بھی زبان لے لیں، ہر زبان کے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ کمپیوٹر کی لینگویج کی بات کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ رولز ریگولیشن ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے پرابلم کو پلان کرنے کے بعد اس کی کوڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کسی لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے آپ باقاعدہ اس کے وہ سیٹ آف انسٹرکشنس لکھتے ہیں، وہ کوڈ لکھتے ہیں، اس کے رولز ریگولیشنس کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو دس از کالڈ ایز کوڈنگ کا پروگرام۔ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج کے انٹروڈکٹری اس ٹاپک کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفائن کر لیا آپ نے پرابلم، پھر پلان کیا، اس کے بعد آپ نے کوڈنگ کرنی ہے، کوڈنگ دا پروگرام ٹیسٹنگ دا پروگرام۔ ناؤ فورتھ ون از دا ٹیسٹنگ دا پروگرام۔ اب جب آپ کوڈ کر چکے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پروگرام 100% جو ٹارگٹ ہے، جو آبجیکٹیو ہے، اس کو اچیو کر جائے فرسٹ اٹیمپٹ، کبھی کبھی کر بھی جاتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ڈیٹیل ٹاسک ہے، پروسیجر ہے، یہ کافی ایک لمبے عرصے پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس میں متعدد بار موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوڈنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم آتا ہے، اس میں ایرر آتے ہیں جن کو ہم بگس بھی کہتے ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی عمل کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو پھر ریموو کیا جاتا ہے۔ تو دس از دا فورتھ اسٹیپ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرامنگ، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ کرنا جس میں ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اور پھر ان ایررز کو ریموو کرنے کو بھی ہم اسی اسٹیج پہ کر سکتے ہیں، دیٹ از کالڈ ایز ڈیبگنگ، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس کے اندر اس حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا جو ففتھ اسٹیپ ہے، سوری اس کے اندر یہ 4 لکھا ہوا ہے لیکن یہ ففتھ اسٹیپ ہے، دس از ڈاکیومنٹنگ دا پروگرام۔ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، اپنے پروگرام کو ڈاکیومنٹ بھی اس کا تیار کرنا۔ جب آپ اپنے کسی کسٹمر کو، کلائنٹ کو یہ سافٹ ویئر دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ آپ نے
اس کو صرف سافٹ ویئر نہیں دے دینا ہے، آپ کو اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دس سافٹ ویئر، ہاؤ ٹو آپریٹ دس سافٹ ویئر، اس سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آئے تو آپ اس کو ریموو کیسے کرو گے، انسٹال کیسے کرو گے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تاکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یوزر مینول. آپ نارملی جب کوئی بھی مارکیٹ سے کوئی ڈیوائس، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی آبجیکٹ پرچیز کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ آپ کا پرنٹر ہو، چاہے وہ ریفریجریٹر ہو، اور کوئی بھی آئٹم نارملی آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک یوزر مینول آتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے یوزر بڑے آرام سے اس کی انسٹالیشن اور اس کے پارٹس کو جو ہے اس کی اسمبلنگ، اور کبھی کوئی پرابلم آ گیا تو اس کی ہینڈلنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ایون یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرولس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک پوری بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا. تو دس از دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ آف پروگرامنگ، اور بہت اسینشیل ہے یہ ففتھ اسٹیپ بھی، اور بظاہر یہ لاسٹ میں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ یوں سمجھتے ہیں کہ جب آپ ڈیفائننگ دا پرابلم کے اسٹیپ سے گزرتے ہیں، پہلے ہی اسٹیج سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹیشن بھی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سارا کام کر لینے کے بعد اب ڈاکومنٹیشن شروع کرنی ہے. آپ اگر اس طرح سے کریں گے، یوں تو آپ نے جو کچھ کیا ہوگا سارے عرصے میں وہ آپ کو سمجھا بھول جائیں. تو یہ جو ہم جب ڈیفائننگ اسٹیج میں ہوتے ہیں تو پیرلل میں ہی یہ ڈاکومنٹیٹ دا پروگرام والا آپشن، یہ اسٹیج بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے جب آپ کوئی پرابلم کو سالو کریں گے ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر پروگرام، ان 5 اسٹیجز سے آپ نے گزرنا ہے. ڈیفائن کریں گے آپ پرابلم کو، پلان کریں گے، دین ایکچوئل کسی پروگرامنگ لینگویج کا سہارا لیتے ہوئے کوڈنگ کریں گے. اس کی کوڈنگ کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بھائی وہ ڈیزائر آؤٹ کم دے رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں دے رہا تو کیا اس میں پرابلم ہے، ٹیسٹنگ یا نہیں کریں گے، اور وہ پرابلمس کو، ایررس کو ریموو کریں گے، اور ڈاکومنٹنگ دا پروگرام، یہ بھی اسٹیج ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، یہ میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پروسیس ہے، یہ جو فورتھ اسٹیج ڈاکومنٹنگ کا پروگرام ہے، اس پہ آ کے ختم نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے. اس نے جو ہے یہ کنٹینیو رہنا ہے. ڈاکومنٹنگ کر لینے کے بعد ہو سکتا ہے جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، آپ نے کلائنٹ کو اپنے سافٹ ویئر دے دیا ہے، کچھ عرصے بعد آپ کا کلائنٹ کہے کہ مجھے اس کے اندر یہ ماڈیفیکیشن کرنی ہے، اس میں چینجز کرنا چاہ رہا ہوں، وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتا ہے، تو آپ نے اثر نو یہ ڈیفائننگ، پلاننگ، کوڈنگ، ٹیسٹنگ، ڈاکومنٹیشن، اور یہ ایک سائیکلک پروسیس جو ہے چلتا رہتا ہے. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی تھا. 5 مین اسٹیپس آف پروگرامنگ. آپ تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے کورس میں شامل گل شہباز سرور صاحب کی ایک بک آپ لے سکتے ہیں سی لینگویج کے لیے. ایسے مارکیٹ میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈفرینٹ رائٹرس کی بکس مل جائیں گی. آپ کو انٹرنیٹ پہ ای بکس بھی مل جائیں گی، آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک پرٹیکولر بک گل شہزاد سرور صاحب کی جو کہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے پیج نمبر 2 پہ اس ٹاپک کے حوالے سے 5 مین اسٹیپس آف پروگرامنگ کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو بھی ریڈ کریں، سمجھیں، غور کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں اور فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.